میری شادی کی رات میرے پہلو میں میری محبت میری پسند کی بجائے ایک چھوٹی سی بچی دلہن بنے بیٹھی تھی، جس کے ہاتھ میں ڈھیر ساری کینڈیز اور چاکلیٹس تھی، جو اس نے سلامی والے پیسوں کے ساتھ پرس میں اڑسی ہوئی تھی۔ میں بار بار اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اس قدر شرمندگی کا سامنا زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنا پڑا تھا کہ میری قسمت ایک 14 سال کی چھوٹی بچی کے ساتھ پھوٹنے والی ہے، جسے یہ تک نہیں پتا کہ سہاگ رات ہوتی کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کے منہ میں تو میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا، کیونکہ میری شادی والے دن میری دلہن اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں جو بن ٹھن کر آج دلہا بنا تھا، آئینے کے سامنے کئی بار خود کو تسلی سے دیکھا تھا اور مسکرا دیا تھا کہ آج تو سائمہ کا دل گردہ دماغ سب کچھ جیت کر رہوں گا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا۔ مگر سائمہ مجھے عین وقت پر دغا دے گی، یہ میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا کلا اتار کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ باہر باراتیے میرے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ میرا منہ دیکھیں اور مجھے سلامی کے پیسے تھمائیں، مگر میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو جائے گا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور امی نے اوپر سے یہ ظلم کیا کہ میری شادی اپنی 14 سالہ بھتیجی کے ساتھ طے کر دی اور مجھے حکم جاری کیا کہ آج ہی تمہارا اس سے نکاح ہے۔ ایک تو مجھے اپنی محبت کے بچھڑ جانے کا صدمہ تھا، اوپر سے انہوں نے مجھے ایک بچی کے حوالے کر دیا تھا۔ بھلا وہ میری تسکین کا کیا سامان کر پائے گی، کیونکہ گھر والوں نے میری شادی اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ایک 14 سال کی بچی سے کر دی تھی، جسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ عورت کا وجود مرد کی تسکین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور میں اس کی ناسمجھی کی وجہ سے بری طرح سے یہ سزا کاٹنے والا تھا۔ شادی کے ہنگامے اور ہلے گلے میں جب سارے مہمان اچھے سے تیار ہو کر اب دلہے میاں اور اس کی ہونے والی دلہن کو دیکھنے کے لیے مچل رہے تھے، وہاں ایک کونے میں کھڑی مہک اپنے 4 سال کے بھتیجے سے ایک کینڈی کے لیے لڑ رہی تھی۔ اسے اپنے بھانجے اور بھانجیوں کی فوج اس حوالے سے بڑی پسند تھی کہ جو بھی کھانے کی چیزیں وہ اپنی ماؤں سے ضد کر کے پیسے بٹور کر لیتے تھے، مہک ان سے چھین کر کھا جاتی تھی۔ اب بھی وہ کینڈی اپنے بھتیجے فرحان سے جھپٹ کر بھاگنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کی عمر 14 سال تھی، مگر اس کا بچپنا عروج پر تھا۔ اسے چاکلیٹس اور کینڈیز جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے پرس میں بچوں سے چاکلیٹس چھین چھین کر رکھتی تھی اور بعد میں بڑے مزے مزے سے کھاتی تھی، مگر اسے علم نہیں تھا کہ آج اس کا بچپنا ہمیشہ کے لیے رفو چکر ہونے والا ہے، اور اس پرس کے اندر وہ اپنی منہ دکھائی کے پیسے ڈالنے والی ہے، کیونکہ آج ہی اسے میری دلہن بننا تھا۔ میں نے نہ جانے کس کس ڈاکٹر کے چکر لگائے تھے اور کہاں کہاں دھکے نہیں کھائے تھے اپنی بیوی کو لے کر، مگر کسی ڈاکٹر کے پاس میری بیوی کا کوئی علاج نہیں تھا۔ شہر بھر کے ڈاکٹرز کی دوائیاں کھا کر دیکھ لی تھی اور بڑے بڑے سائیکالوجسٹ کے ساتھ اپنی بیوی کی تھراپی کروا کر دیکھ لی تھی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا خوف ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا وہ مجھے پیچھے جھڑک دیتی تھی اور بالکل بچوں جیسی تھی، حالانکہ اس کی عمر 18 سال ہو چکی تھی، مگر وہ میری نفسانی خواہشات کو نہیں سمجھتی تھی۔ اکثر ہی رات کو جب اسے اکیلے بیٹھ کر لیٹے ہوئے ڈر لگتا تھا تو وہ مجھ سے لپٹ جایا کرتی تھی۔ جب باہر بارش ہونے لگتی تھی تو بادل گرجنے لگتے تھے تو وہ بچوں کی طرح تھر تھر کانپتی تھی اور زور سے میرے سینے سے آ کر لپٹ جاتی تھی۔ کہتی تھی، فرحاد بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور میں اس شادی کے 4 سال کے حصے میں اسے 4000 بار سمجھا چکا تھا کہ میں اس کا شوہر ہوں، مگر شاید اس کی زبان پر شوہر کا لفظ چڑھتا ہی نہیں تھا اور وہ صرف ڈر کی حالت میں میرے قریب آتی تھی۔ مگر جب میں اس کے وجود سے لذت پانے کی کوشش کرنے لگتا تو وہ ایک دم سے دھکا دے کر پیچھے ہٹ جاتی کہ جیسے پتہ نہیں میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ میں اس صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ میری شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور میں ابھی تک کنوارا ہی تھا، کیونکہ میری بیوی نے مجھے کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ اسے مجھ سے خوف محسوس ہوتا تھا کہ نہ جانے میں اس کے ساتھ کیسا جنگلی جانوروں جیسا سلوک کروں گا۔ ان 4 سالوں میں اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر اس کے اندر وہی بچپنا تھا، وہی شرارتیں تھیں۔
اسے میاں بیوی کا تعلق کوئی بچوں کا کھیل لگتا تھا، جیسے وہ تعلق تک تسلیم کرنے سے انکاری تھی۔ سب میری اماں کا کیا دھرا تھا۔ اس نے مہک کو ایمرجنسی دلہن بنایا تھا، کیونکہ عین بارات والے دن میری ہونے والی دلہن اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور مہک آج میری دلہن اس کی جگہ بن گئی تھی۔ شادی کی رات جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے لبوں پر لپسٹک کی بجائے ڈھیر ساری چاکلیٹس ملی ہوئی تھی۔ اس نے جھٹ سے اپنے دانت باہر نکالے جو چاکلیٹ لگنے سے سیاہ ہو چکے تھے، اور میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ کہنے لگی، موہت بھائی، کیا آپ کو بھی یہ چاکلیٹ لینی ہے؟ اس نے فٹ سے اپنا پرس کھولا اور ایک چاکلیٹ مجھے نکال کر پکڑا دی، جس میں سلامی کے پیسے بھی مڑے تڑے سے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے غصے سے اسے گھور کر کہا کہ تمہیں تمہاری ماں نے بتایا نہیں کہ اب مجھے بھائی نہیں کہنا، بلکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اب جاؤ اور اپنا منہ دھو کر آؤ۔ میں نے اسے حکم دیا اور وہ میرے حکم سننے پر نروٹھے بچوں کی طرح مجھے گھورنے لگی۔ کہنے لگی، کیا موہت بھائی، آپ تو ہر وقت ہی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ یہ جو پرس میں میری چاکلیٹس پڑی ہیں نا، پہلے میں یہ تو کھا لوں، پھر منہ بھی دھو لوں گی اور ہاتھ بھی اچھی طرح سے صاف کر لوں گی۔ اور میں ایک دم سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا کہ میری محبت مناہل اس وقت میرے پہلو میں بیٹھی شرما رہی ہوگی، اور میں اس کا گھونگھٹ ہٹاؤں گا اور اپنی تمام تر بے باکیاں اور بےتابیاں اس پر نچھاور کر دوں گا۔ مگر مناہل کی بجائے مہک کو اپنی دلہن کے روپ میں تسلیم کرنا میرے بس میں نہیں تھا، اور وہ تو مجھے اب بھی بھائی بھائی کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے پھر سے ایک بار سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ آج کے بعد مجھے وہ مت کہنا کہ جو تم ابھی ابھی کہہ رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ شوہر کا مطلب جانتی ہو نا تم کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھنا چاہا، حالانکہ یہ سوال اس سے پوچھنا بیکار تھا، مگر میں نے شاید جلد ہی حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ مجھے تو اپنی اماں جان پر غصہ آ رہا تھا، جس نے مجھے ایک بچی کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی ماں سے اور اپنے گھر والوں سے ایک جنگ لڑی تھی کہ مجھے مناہل سے ہی شادی کرنی ہے۔ مناہل میری پہلی محبت تھی۔ وہ بے حد حسین تھی اور میرے پڑوس میں رہتی تھی۔ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا تھا، کیونکہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد جاب کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے باہر سڑکوں پر نکل کر سیٹیاں مارتا تھا۔ اور اچانک ہی ایک دن میری نظر اس چاند کے ٹکڑے پر پڑ گئی جو پہلی نظر میں ہی مجھے بھا گئی تھی، اور میں نے یہ ٹھان لیا کہ میں شادی کروں گا تو صرف مناہل کے ساتھ کروں گا۔ مگر میں ایک غلطی کر بیٹھا تھا، کیونکہ میں نے محبت تو کر لی تھی، مگر یہ نہ جان پایا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ہے یا نہیں۔ اور اس نے عین وقت پر مجھے ایسا تماچا مارا تھا کہ میں منہ کے بل گرا تھا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ جب میں نے اپنی امی اور بہن کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا تو انہیں ہم کافی زیادہ شریف لگے تھے اور تھے بھی پڑوسی، اس لیے انہیں زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں ان کی نظروں کے سامنے ہی بڑا ہوا تھا اور ان کی نظر میں میں ایک شریف لڑکا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی مناہل کا رشتہ میرے ساتھ جوڑ دیا۔ خدا خدا کر کے جب شادی کا دن آیا تو میری محبت اور میری ہونے والی دلہن اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، کیونکہ گلی میں ایک اور بھی میری طرح آوارہ لڑکا تھا، جو کہ اکثر ہی کسی نہ کسی فلمی گانے کی دھن پر سیٹی بجا رہا ہوتا تھا، اور مناہل اسے دیکھ کر اپنا دوپٹہ دانتوں میں کترنے لگتی تھی۔ پہلے پہل مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، کیونکہ میں نے تو اپنے دل میں مناہل کو اتنا قابل احترام بنا دیا تھا کہ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی اور میں بھی دلچسپی لے سکتی ہے۔ مگر میرا پڑوسی فرقان مجھ سے پہلے ہی میری مناہل کو لے اڑا تھا۔ میں تو اسے جائز طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے ناجائز طریقے سے مناہل کو اپنا لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اسے لے کر فرار ہو گیا، اور میں ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا تھا۔ مگر میری یہ آزمائش صرف اسی پر نہیں ٹلی تھی، کیونکہ بارات والے دن نہ مجھ سے نہ میری محبت ٹوٹ گئی تھی، بلکہ میری اماں نے میرا رشتہ اپنی بھانجی سے طے کر دیا اور اسی دن ہی میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھوا دیا تاکہ میں کہیں فرار نہ ہو جاؤں۔ وہ 14 سال کی بچی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے تو بس بچوں سے چاکلیٹس اور کینڈیز چھین چھین کر کھانے کا شوق تھا، اور میں شادی کی رات جتنا بھی اپنی قسمت پر روتا کم تھا۔ جب وہ منہ اچھی طرح سے صاف کر کے دوبارہ بیڈ پر دھڑام سے بیٹھی تو مجھے گھور رہی تھی کہ میں نے اس کی چاکلیٹس اس سے چھین لی ہیں،
اور شادی کی رات سے ہی اس نے مجھے ایک ایسا جلاد سمجھنا شروع کر دیا جو صرف اور صرف اس سے اس کی من پسند فیورٹ چیز چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آنے سے بہت ڈرتی تھی۔ شادی کی رات تو میرا اپنا بھی دل بے پناہ ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ کہنے لگی کیا ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوئیں گے؟ مگر میں تو اپنی امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ سوتی ہوں ہمیشہ، وہ لوگ شاید دوسرے کمرے میں ہیں، میں بھی ان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر اسے وہیں بٹھا دیا۔ میں نے کہا آج کے بعد یہی تمہارا گھر ہے اور یہی تمہارا کمرہ ہے، کیونکہ بدقسمتی سے میں تمہارا شوہر ہوں، مگر ہم دونوں کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں وقت لگے گا، اور تم ہو بھی اتنی چھوٹی بچی، تمہیں تو سمجھانا ہی بیکار ہے، اس لیے سر مت کھاؤ اور یہیں بیڈ پر سو جاؤ۔ میں بیزار سا ہو کر واش روم میں چلا گیا اور اپنی پسندیدہ شیروانی اتار کر پھینک دی اور سادہ سا لباس پہن کر باہر آ گیا۔ ساری رات کمرے میں نہ گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں کمرے میں داخل ہوا اور مہک بے خبر سی بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہی معصوم سی بچی تھی۔ میں اسے دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ اس بچی کا کیا قصور تھا کہ اسے میرے پلو سے باندھ دیا گیا تھا؟ میرے دل سے جب مناہل کا خمار اترا تو میں مہک کو دیر تک دیکھتا رہا۔ اچانک ہی میری نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ اٹھ بیٹھی اور میں ایک دم بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ مجھے کہنے لگی موہت بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ میری باقی کی زندگی تمہیں یہی سمجھاتے ہوئے گزر جائے گی کہ میں اب تمہارا شوہر ہوں۔ وہ ایک دم سے سہم گئی تھی۔ شاید وہ اتنے غصے کی عادی نہیں تھی، کیونکہ جب بھی ہمارے گھر میں آتی تھی تو میں اس سے پیار سے ملتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا، کیونکہ وہ انتہا کی باتونی تھی اور میں ان باتوں پر ہنستا تھا۔ مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ اب وہ میری بیوی بن چکی تھی اور میں اس کا شوہر۔ کمرے میں جب میری اماں آئی تو مجھے دیکھنے لگی، میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ اپنا غصہ اور جنون اس بچی پر مت اتارنا، کیونکہ یہ بہت چھوٹی ہے، اسے کچھ وقت دینا اس رشتے کے لیے۔ اور میں نے ناگواری سے امی کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ بات آپ کو شادی کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ آپ کو کوئی بڑی لڑکی نہیں ملی تھی میرے لیے؟ میں نے الٹا امی سے شکوہ کیا اور امی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے تو تیری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ کل جو کچھ ہوا ہے مجھے تم پر بھی بہت غصہ تھا کہ تمہاری پسند کتنی بے باک ہے، جسے اپنے گھر والوں کی عزت کا کچھ خیال نہیں تھا، اور اپنی بارات والے دن ہی وہ گھر سے بھاگ گئی۔ مجھے جو بھی لڑکی ملی میں نے اس کے ساتھ تیرا بیاہ کر دیا، مگر مہک بھی اچھی لڑکی ہے، اسے تم پیار سے رکھو گے تو سب کچھ اچھا چلتا رہے گا، یہ آگے چل کر تمہارے دکھ سکھ کی ساتھی بنے گی، مگر ابھی اسے کچھ وقت دینا ہوگا، یہ نہ ہو کہ اپنی پرانی محبت کا دکھ تم اس پر نکالتے رہو۔ میں امی کی بات سن کر ایک دم غصہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے کوئی جانور سمجھتی ہیں کہ میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ سختی والا معاملہ کروں گا؟ میں تو اس کے قریب بھی نہیں گیا، اور آپ اسے پوچھ سکتی ہیں، میں نے تو اسے اپنی بیوی ہی تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی میرا ذہن ابھی یہ چیز تسلیم کر رہا ہے۔ آپ اسے میرے کمرے سے لے جائیں میری بلا سے۔ میں ایک دم جھنجھلا گیا اور واش روم میں گھس گیا۔ امی نے میری اس بات کو سیریس لے لیا اور شادی کی دوسری رات ہی امی نے مہک کو اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا، کیونکہ امی کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے آہستہ آہستہ اس رشتے کی نوعیت کے بارے میں سمجھاؤں گی تاکہ وہ تسلیم کر لے، ابھی تو اس کی عمر کالج میں داخل ہونے کی ہے۔ امی کو مہک بے حد پیاری تھی، اس لیے وہ بہت پیار سے اسے رکھتی تھی اور سارا دن اس کے لاڈ اور نخرے اٹھاتی تھی، اور میں دیکھ دیکھ کر کٹتا رہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کی سنگت کا متمنی تھا، کیونکہ میرا ذہن ابھی بالکل بلینک تھا اور میں خود بھی اس رشتے کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ مہک کالج جانے لگی تھی اور میں اکثر ہی اسے بائک پر چھوڑ آتا تھا اور لے بھی آتا تھا۔ سارا راستہ میرا سر کھاتی رہتی، کہتی مجھے یہ چیز کھانی ہے، میرا اس چیز کو دل چاہ رہا ہے، پلیز بائک رکوائیں، اور میں کوئی 10 بار بائک رکوا کر اس کی فرمائشیں پوری کرتا تھا، مگر اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا تھا۔
یوں ہی اس کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے 2 سال بیت گئے اور وہ 17 سال کی خوبصورت لڑکی میں ڈھل گئی۔ میں نے کبھی اس کا چہرہ غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر اب کبھی جو اس پر نظر پڑتی تو ہٹنا بھول جاتی۔ مناہل کی محبت تو میرے دل سے کب کی رفو چکر ہو گئی تھی، کیونکہ شاید وہ ایک وقتی جذبہ تھا اور میں جذبات میں آ کر اس سے شادی کرنے والا تھا۔ مگر جب انسان تھوڑا سا میچور ہوتا ہے تو اسے اپنی پچھلی زندگی کی حماقتوں کے بارے میں احساس ہوتا ہے اور وہ ہنستا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھی زیادہ دیر تک نہیں رہی تھی اور دوسرے سال ہی وہ اپنے گھر میں روٹ کر آ گئی تھی، مگر میں تو اس گلی میں بھی نہیں جاتا تھا جس میں اس کا گھر تھا۔ میرے اندر اب کوئی بھی جذبہ نہیں تھا، نہ اس کی محبت کا، نہ اس کی ہمدردی کا، اور نہ ہی ترس کا۔ مگر اب شاید میرے دل کی پسند بدلنے لگی تھی۔ مہک کے اندر ابھی تک بچپنا ہی تھا، حالانکہ وہ 17 سال کی ہو گئی تھی، اور ابھی بھی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کر کے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیتی تھی اور امی کے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ سارا دن ان کے لاڈ اٹھواتی تھی۔ امی نے بھی کہا تھا کہ جب تک وہ 18 سال سے اوپر کی نہیں ہو جاتی میں اسے تمہارے کمرے میں شفٹ نہیں کروں گی۔ مجھے پہلے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب شاید یہ دل اپنی لے بدلنے لگا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے مہک اچھی لگنے لگی ہے اور میں اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا تھا جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اپنی اس بیوی کو جو ابھی تک انچوئی ہو، جوان ہو اور خوبصورت ہو۔ میرے اندر بھی جوان خون بہتا تھا، اس لیے میں اب بہانے بہانے سے اسے اپنے رشتے کے بارے میں سمجھانے لگا تھا۔ مگر میں جب بھی اپنے اور اس کے تعلق کی بات کرتا اور کہتا کہ میں تمہارا شوہر ہوں تو وہ چڑ جاتی تھی۔ کہنے لگی کتنی بار بتا چکے ہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور میں اس چیز کو مان بھی گئی ہوں، پھر بار بار آپ ایک ہی بات نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر مان گئی ہو تو پھر میرے حقوق پورے کرنے کے بارے میں بھی سوچو، کیونکہ اب تم اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں رہی ہو کہ تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہ ہو۔ اور وہ میری بات پر بالکل چپ سادھ کر مجھے دیکھنے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک کوئی جذبات نہیں تھے جو میرے اندر ٹھاٹھے مارتے تھے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بار امی سے کہہ دیا کہ مہک اب بچی نہیں رہی اور ہماری شادی کو پورے 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے امی سے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا تو امی نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ اتنا باولا کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا پھر کیا کروں امی؟ کمال کی معصوم تھی امی بھی، بالکل اپنی بھانجی پر گئی تھی۔ میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ میں اس کا شوہر ہوں، اس پر مکمل حق رکھتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ امی نے جوتا اتار لیا۔ کہنے لگی امی کہ ابھی تو مہک پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی میں حرج ہوگا، اب اسے اس کے ذہن میں ایسی باتیں نہ ڈالو۔ میں نے کہا اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پہلے تو میں نے آپ کی رضامندی پر خاموشی اختیار کر لی، اور اب جب میں اسے بیوی تسلیم کر رہا ہوں تو آپ بیچ میں ہڈی بن رہی ہیں۔ میں باقاعدہ امی سے لڑنے لگا تھا اور بات بات پر جھنجھلانے لگا تھا۔ بالآخر امی کو تسلیم کرنا ہی پڑا کہ مہک واقعی میری بیوی ہے، اس لیے انہوں نے مہک کو میرے کمرے میں شفٹ کر دیا، اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ اب میں دل و جان سے مہک کو چاہنے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی میرے لیے یوں ہی تڑپے اور مجھے چاہے اور میرے حقوق کا خیال رکھے۔ مگر ایک عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ امی سے تو میں نے اجازت لے لی تھی، مگر مہک کو کیسے سمجھاتا؟ وہ روز رات کو ڈرامہ کرتی تھی کہ مجھے امی کے کمرے میں سونا ہے، آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ میں نے اس سے پہلے پہل تو بڑے پیار سے سمجھایا کہ مہک دیکھو، میاں بیوی کا رشتہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں کوئی پردہ داری نہیں ہوتی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو اور اب تو یونیورسٹی میں بھی جانے لگی ہو، اور ایسی باتیں تو لڑکیوں کو میٹرک لیول میں ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔ تم بھی اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کرو۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں جس رات بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ چیخنے چلانے لگتی۔ میں عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا۔ امی کے سامنے بھی مجھے ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑ رہی تھی۔ میں اپنے سارے حق رکھنے کے باوجود بھی شرمسار رہنے لگا تھا، کیونکہ میری بیوی ہی میرا پردہ نہیں رکھتی تھی۔ جب 1 سال ایسا ہوتا رہا اور وہ کسی طریقے سے بھی نہ مانی تو میں نے اسے سائیکیٹرسٹ کے سیشن دلوائے، ہر طرح سے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی تاکہ اس کا ذہن مجھے تسلیم کر لے۔ مگر وہ کہتی تھی کہ مجھے آپ سے خوف آتا ہے، آپ جب بھی میرے قریب آتے ہیں تو میں ڈرنے لگتی ہوں، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ آج بھی سائیکیٹرسٹ کے کلینک سے واپسی پر ہم دونوں خاموش تھے۔ میں جانتا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا،
پھر اچانک ہی میری زندگی میں کوئی اور آ گیا، میری وہ محبت جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اب وہ اکثر ہی میرے گھر آ جاتی تھی اور اپنے دکھڑے روتی تھی، کہتی تھی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس وقت آپ کی محبت کو پہچانا نہیں۔ ایک بار مہک یونیورسٹی سے واپس آئی تو مناہل کو میرے کمرے سے نکلتا دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ لڑکی ہمارے کمرے میں کیا کر رہی تھی، اور میں مہک کی بات سن کر ایک دم چونک سا گیا تھا۔ تو کیا واقعی اس کے دل میں حسد اور رقابت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا؟ میرے ذہن میں اسی وقت ایک پلان آیا، کیونکہ جس چیز کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا، اس چیز کا علاج صرف میرے پاس تھا۔ مہک کو کیسے اپنے قریب لانا ہے یہ میں اچھی طرح جان گیا تھا۔ اب جب بھی وہ یونیورسٹی سے واپس گھر آتی تو میں جان بوجھ کر کو گھر پہ بلا لیتا اور میں اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا، اسے اپنی محبت کے پرانے قصے چھیڑ دیتا۔ امی ہمیں گھورتی رہتی، مگر میں نے امی کو سمجھا لیا تھا کہ میں یہ کسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے وہ خاموش رہیں۔ اور اب مہک واقعی مشکل میں پڑ گئی تھی، کیونکہ میں رات کو بھی فون کان سے لگائے مناہل سے باتیں کرتا رہتا تھا اور وہ پیچھو تاب کھا کر رہ جاتی۔ ایک بار تو فون اس نے میرے ہاتھ سے چھین لیا اور دیوار پر مار دیا، کہنے لگی آپ صرف میرے شوہر ہیں، خبردار جو کسی لڑکی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی تو۔ اور میں اس کی اس قدر جارحانہ رویے پر دل ہی دل میں خوش ہوا تھا کہ آخرکار اس کے دل میں حسد کا بیج بو چکا تھا اور محبت کا بیج بھی بونے ہی والا تھا۔ میں نے کہا جو حق مجھے میری بیوی نہیں دے سکتی، میں وہ کسی دوسری عورت سے وصول کر لوں گا، کیونکہ میں ساری زندگی کنوارا تو نہیں رہ سکتا۔ اس پر مہک کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آج کے بعد مناہل ہمارے گھر میں آئی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی، آپ صرف میرے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سینے سے لپٹ گئی اور میں اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں جانتا تو تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، اس لیے میں نے سوچا کہ قریب جا کر مہک کے دل میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ چاہے مہک کا دل لاکھ شفاف صحیح، بچکانا صحیح، مگر جب وہ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ بٹا ہوا دیکھے گی تو اس کے اندر مجھے مناہل سے چھیننے کی لگن پیدا ہو جائے گی، کیونکہ محبت تو وہ مجھ سے کرتی تھی، یہ بات میں جانتا تھا، مگر اس کی محبت میں شدید بچپنا تھا اور بچے اپنی پسندیدہ چیز کو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بانٹ سکتے، اور یہی چیز میں اس کے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اور باہر لانا چاہتا تھا۔ میں نے مہک کو قریب کرنے کا یہی طریقہ اپنایا تھا، مگر یہ طریقہ اتنی جلدی کام کر جائے گا میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں اور مہک بہت اچھی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا جس کا نام ہم نے ذوحان رکھا تھا۔ ہم دونوں اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، کیونکہ وہ ہماری محبت کی پہلی نشانی تھی۔